اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل قسمت میری ان تک جو میری داستان پہنچے اور عریضہ اپنا سونپا ہے یہ کہہ کر میں نے موجوں کو عریضہ اپنا سونپا ہے یہ کہہ کر میں نے موجوں کو جہاں بھی بار بے مولا میرے یہ وہاں پہنچے بڑے ارمان سے سکھا ہے. چلو آپ کر دیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد ان کا سر ہے سانوے شبیر ہے ان کا سر ہے سانوے شبیر ہے مرنے والے مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے نور کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور خوف کیوں محشر کا دام گیر ہے خوف کیوں محشر کا دامن گیر ہے ہاتھ میں جب دامن شبیر ہے نور کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں ساتھ اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں ساتھ حالی مولا عالمگیر ہے نور کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا باغ جنت
کیجیے گا شیر گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور کر ہٹا دو نور اہل بیت کو کر ہٹا دو نور اہل بیت کو کر ہٹا دو نور اہل بیت کو کون سی اسلام میں تنویر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے گر ہٹا دو نور اہل بیت کو گر ہٹا دو نور اہل بیت کو کون سی اسلام میں تنویر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل کربلا اس خواب کی تعبیر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور نام ہے میرا عزادار حسین نام ہے میرا عزادار حسین کام میرا ماتم شبیر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور کر ہٹا دو نور اہل بیت کو کر ہٹا دو نور اہل بیت کو کون سی اسلام میں تنویر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور دیکھ امت دیکھ لے اکبر کی لاش دیکھ امت دیکھ لے اکبر کی لاش یہ نبی کی خوب بھری تصویر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا کلا کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا اور بالی پر کھڑی ہمشیر ہے گر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے اور جوڑتا ہے کیوں کما سے تیر زور جوڑتا ہے کیوں کما سے تیر زور ہرملاس غر کی کیا تقصیر ہے گر کا سر ہے
اور لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا، لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا، ارے خواب کیا دیکھے تھے، کیا تعبیر ہے، حر کا سر ہے، زانو شبیر ہے، ایک علی کے تھی گلے میں ریسماں، ایک علی کے تھی گلے میں ریسماں، ایک علی کے پاؤں میں زنجیر ہے، حر کا سر ہے، زانو شبیر ہے۔ صلوات علی محمد و علی فوج بدن جام سے نکلا، جب حر جری فوج بدن جام سے نکلا، گویا کہ قمر ابر سیاہ فام سے نکلا، اور چمکا کے فرس کو کے صدقے میں رہائی، گھیرے میں ستمگار ہے، کہیں جا نہیں سکتا، رخصت کے لیے آپ تلک آ نہیں سکتا، حضرت نے سنی جب یہ صدائے حر جرار، ہاتھوں سے جگر تھام کے بولے شہ ابرار، آواز دی حر کو کہ نہ گھبرائیو زنہار، ارے آتا ہے تڑپتا ہوا یہ بے کس و ناچار، فرقت میں تیری چشم سے خوناب رواں ہے، بے دیکھے ہوئے تجھ کو مجھے تاب کہاں ہے، رو رو کے بس الیاس شہنشاہ سرفراز عباس سے فرماتے تھے، کیوں اے میرے دم ساز، دنیا میں کبھی دیکھا ہے الفت کا یہ انداز، عالم میں رہا ذکر وفائے حر جانباز، مہما کا میرے کوچ ہے، ساعت ہے سفر کی، لو آؤ چلو لاش پہ اس خستہ جگر کی، جب حر جری فوجے فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها فنا عن الجدع أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية الثانية الراضية المروية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات بجير محمد حضرات یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے جو کربلا اور بصیرت کے عنوان سے اس عشرے کے لیے منتخب کی گئی ہے. کل آپ کی خدمت میں نے اس آیت شریفہ کے ابتدائی کلمات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جس میں الہی نمائندوں کی سب سے اہم علامت یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ اپنا راستہ سب سے پہلے معین کر دیتے ہیں. ہم اس راستے پر چلنے
بالکل سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے برخلاف. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا راستہ ہے. خاص طور پر وہ جو پارٹی بدلنے والے وہ کبھی نہیں, وہ کبھی اپنا راستہ معین نہیں کرتے ہیں. وہ جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہاں اپنا راستہ بنانے لگتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ آپ سارے ازم کا ایک مطالعہ کر لیں کہ جتنے ازم دنیا میں آئے سب کا آپ مطالعہ کر لیں, وہ ہمیشہ آغاز میں دو پہلو گفتگو کرتے ہیں. ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جہاں پھنسے تو کہہ سکیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا, ہمارا یہ مقصد ہے. لیکن الہی نمائندوں کا سب سے اہم کرشمہ یہ ہے, سب سے اہم کمال یہ ہے کہ آغاز تبلیغ میں جو کہتے ہیں تبلیغ میں بھی اسی پر باقی رہتے ہیں. قل ھذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, اس راستے سے ہم کبھی ہٹ ہی نہیں سکتے, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان نچھاور کرنی پڑے, چاہے اس راستے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے. آپ دیکھیں اسی قل ھذہ سبیلی پر اگر ٹک جائے انسان تو تمام ازم کے نظریات کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد دین اسلام کا مطالعہ کریں. تقابلی جائزے کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مکتب کی حقانیت پر اتنا زیادہ یقین کر لیتا ہے کہ پھر کوئی دوسرا نگاہ میں آتا نہیں ہے. آپ دیکھیں یزیدی مکتب کو بھی آپ دیکھ لیں, یزیدی فکر کو بھی آپ دیکھ لیں, جو اسلام کے نام پر ہی فکر ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس مرحلے میں پہلے مرحلے میں امام حسین کا قتل ہے کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو. لیکن انجام میں کیا ہے؟ لعن اللہ ابن مرجانہ, اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا ہے, جو نام نہاد خلیفۃ المسلمین ہے. یہ وہی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک مقصد اور ایک مرام پر قائم رہنے کی سکت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. کہ اگر مرد تھا تو جیسے قتل کرنے کا حکم نافذ کیا تھا ویسے ہی شام میں رسوائی کے بعد بھی دم تھا تو کہہ دیتا ہم نے قتل کروایا. کبھی دم نہیں ہے, کوئی دم نہیں. یہ دم کس میں ہے؟ خدا کے نمائندوں میں ہے. یہ جرأت کس میں ہے؟ رسول خدا میں ہے. اور جو رسول خدا کے راستے پر چلنے والے ہیں ان میں یہ دم ہے. قل ھذہ سبیلی, بس اور بس یہی میرا راستہ. راستے کا اعلان سب سے اہم. فقط راستے کا اعلان ہی کمال نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا یہ ہمارا راستہ ہے تو بس یہ ہم بہت بڑے باکمال ہو گئے. نہیں, راستے کے اعلان کے بعد بیان راہ, جس راستے پر ہم ٹکے ہوئے ہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ, وہ راستہ ہے کیسا؟ اس راستے پر جو بلانا ہے ہمیں, اے تم بھی آؤ, اے تم بھی آؤ, اے تم بھی آؤ, اس راستے پر. تو یہ کون سا راستہ ہے جس کی طرف ہم اتنی مضبوطی سے اس راستے پر فائز ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ. ہم غیر خدا کے علاوہ کسی کی طرف نہیں بڑھتے, ہم صرف اور صرف اللہ کے. کل میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو باتیں تھیں وہ پیش کر دیا, اس کو تکرار نہیں. اللہ کے راستے کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے, اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے, دعوت دے رہے الی اللہ, راہ خدا کی طرف.
تو راہ خدا کی خصوصیت کیا ہے؟ راہ خدا کی خصوصیت یہ ہے علی بصیرت. اللہ کا راستہ تاریکیوں کا راستہ نہیں ہے. اللہ کا راستہ ظلمت کا راستہ نہیں ہے. اللہ کا راستہ تو اندھیروں کا راستہ نہیں ہے. اللہ کا راستہ بصیرت کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ نور کا راستہ ہے. جہاں نور پایا جائے گا وہیں اللہ کا راستہ ہوگا. جہاں بصیرت پائی جائے گی وہیں اللہ کا راستہ ہوگا. اس راستے کو فالو کرنا, اس راستے پر چلنا کس کی ذمہ داری ہے, یہ بات کی بات ہے. ابھی پہلے بصیرت ہی تو سمجھ میں آئے. اللہ کا راستہ, بصیرت کا راستہ. بصیرت کے راستے پر چلنے والوں کی خصوصیت پیغمبر اکرم نے کیا بنائی؟ وہ کبھی یہ نہیں کہتے. بصیرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ رسول خدا جیسا انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے, وہی حق ہے, تم کو بولنے کا اختیار نہیں. یہ بصیرت ماں کبھی کہتا نہیں, کبھی نہیں کہتا. وہ دعوت دیتا ہے. کیسے دعوت دیتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہ ایسے دعوت دیتا ہے. بصیرت کی دعوت یہ ہے. 3 طریقے کے لوگ کائنات میں ہیں. کائنات میں 3 طریقے کے لوگ. ایک وہ ہیں کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں. ان کو کوئی بات بتا دی جائے تو ان کے پلے بڑھ جاتی ہے. تو ان کے لیے زیادہ لمبی چوڑی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں چونکہ ان کا ذہن فعال ہے. جدھر آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے تو ان کے لیے زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے حکمت کافی ہے. حکمت کے ساتھ ان سے بات کیجیے, وہ خود بخود آپ کی طرف چلے آئیں گے. کوئی چیز اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف سے کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو خالص دین ہے, جو خالص خدا کی طرف بلانے کا طریقہ ہے وہ پیش کر دیجیے. جس کے پاس عقل فعال ہوگی وہ خود بخود کھچ کے چلا آئے گا. رحم اللہ عبدن احیا امرنا. خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. قیل کیف یحیی امرکم, مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کیسے زندہ ہوتا ہے آپ کا امر؟ کا کچھ نہیں. ہماری احادیث کو, ہمارے لبھائے اتھر سے نکلے ہوئے کلمات کو لوگوں تک پہنچا دو. لو علم الناس معارض کلامنا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی باریکیاں اور لطافت سمجھ میں آ جائے گی لتبعونا, تو لوگ خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. مشکل ہے ہماری. اہل بیت اطہار کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. آمدی سورج ہی کوئی تبلیغ کرے گا؟ آپ دن میں کھڑے ہو گئے کہیے گا بھیا یہ سورج ہے, وہ سورج دیکھو کتنی اچھی لائٹ ہے اس کی, دیکھو کتنی اچھی دھوپ ہے اس کی, دیکھو بھائی اس کی ضرورت ہے آپ کو. آپ کھڑے ہو جائیے دن میں اور دن میں شروع ہو جائیے. لیکن ہر آدمی کہے گا جس کے پاس آنکھ ہوگی وہ کہے گا یہ پاگل ہے. یہ سورج کی کیا ضرورت ہے؟
ہیں. ہمیں یہ کہا ہی نہیں گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے عادات و افکار و نظریات کے بادل جو خورشید ولایت پر لگا دیے گئے, تمہاری ذمہ داری ہے ان بادلوں کو چھانٹ دو. خود بخود خورشید ولایت میں صلاحیت ہے, دلوں میں اتر جائے, صلاحیتوں کو بروز کر دے. بنام تبلیغ ہے ان بادلوں کو ہٹانا ہے جو ہمارے مخیلات کے بادل ہیں, جو ہمارے مذمومات کے بادل ہیں, جو ہمارے دل کے بادل ہیں. جو کہا جاتا ہے ہمارا دل کہتا ہے, ہمارا خیال کہتا ہے. تم خالص کلمات معصومین پیش کرو, خود بخود ان کے یہاں ایسا جاذبہ اور مقناطیسیت پائی جاتی ہے کہ دل کھنچتے چلے جاتے ہیں. بادلوں کو ہٹا لے, یہ ہے ہماری تبلیغ. ورنہ خورشید اپنا کام کرتا ہے, صلاحیتوں کو اظہار کرنے میں, ظاہر کرنے میں خورشید ہنر جانتا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ حکمت. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا سب سے نیچے ہیں, ان کو ذرا سمجھا دیجیے تو وہ سمجھ دیتے ہیں. ان کو بتا دیجیے کہ یہ راستہ اچھا ہے تو وہ راستہ سمجھ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو حکمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حکمت کے ذریعے سے ان کو سمجھائیں. ایسے لوگوں کو موعظہ کافی ہے. اللہ کی طرف بلانے کے لیے موعظہ, نصیحت, واعظ. لیکن حکمت ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. حکمت ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. حکمت مطلق ہے, وہ جہاں پہنچے گی اپنا کام کرتی چلی جائے گی. لیکن جب بات موعظے کی آئے گی تو وہاں ایک قید کی ضرورت ہے. موعظہ حسنہ. کبھی کبھی موعظہ زبان کو راہ پر لانے کے بجائے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ موعظہ ایسا ہے. ابھی تو ایک جوان سے آپ کہیے ہیں, جوانی میں خاص طور پر, اب جس نے ایسا کام کیا وہ کہیں پہنچے ہی نہیں. ایک دن میں کسی جوان سے آپ کی تم 200 رکعت نماز پڑھو, معلوم ہے بہت زیادہ جوشیلا ہو تو 2-4 دن پڑھ لے گا, 8 دن پڑھ لے گا. جو جتنا بھاری پتھر اٹھاتا ہے اتنا جلدی زمین پر رکھ دیتا ہے. موعظہ. آپ آج کے کسی انٹرنیٹ کی دنیا, بربادی کی دنیا, آپ سمجھ گئے. ہم کسی لڑکے سے کہتے ہیں آج بھیا انٹرنیٹ استعمال کرنا چھوڑ دو. موعظہ ہے کہ نہیں میرا؟ یا کسی بھی محلے کا یہ موعظہ ہے کہ نہیں؟ کسی ایک لڑکے کو اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ موعظہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ کامیابی کی بجائے بربادی اس پہ رکھی ہوئی ہے. کوئی نہیں مانے گا, آپ کے سامنے احترام کرے گا, چپ پہ بیٹھ جائے گا, جائے گا سب سے زیادہ پھر دیکھنا شروع کر دے گا. اس کو اب یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تم انٹرنیٹ چھوڑ دو, تم سوشل میڈیا چھوڑ دو, تم یہ چھوڑ دو, تم وہ چھوڑ دو. یہ سب کہنے ہی بیکار ہے. یہ موعظہ جبکہ یہ سب صحیح ہے, جبکہ یہ سب صحیح ہے اپنی جگہ پر, اس کو یہ کہنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دشمن نے اتنا زیادہ نفوذ اختیار کر لیا ہے کہ اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی نہیں ہے. ہوا ایسا کہ یہ شروع وہ 17 ربیع الاول کے آس پاس جو ایران میں واقعات ہوئے تھے, اور اس کے بعد ایک 10-20 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہوا تھا, تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. لگا دنیا سائیں لگ رہی ہے, جیسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں, ادھر ادھر وقت ہی نہیں گزر رہا ہے. سوچے
طالب علم کا نیٹ کے بغیر اب وہ کرتا کیا تھا، کرتا کیا ہے، یعنی کہ وہ وہی جو بھی ہے جو کچھ سائیں سائیں ہے. تو جہاں انٹرنیٹ کے بغیر تصور سائیں سائیں کا ہے، وہاں موعظہ کیا کام کرے گا؟ انٹرنیٹ چھوڑ دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اب یہاں پر ضرورت ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ جو دشمن نے تمہارے اندر اتار دیا ہے، تمہارا یہ استعمال دشمن کے فائدے میں استعمال نہ ہو، دشمن کی نابودی میں استعمال ہو. اب جوان کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوٹیوب چھوڑ دو، جوان کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیس بک چھوڑ دو، انسٹاگرام چھوڑ دو، الا فلاں الائے بلائے سب چھوڑ دو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان سب کو اسلحے کے طور پر استعمال کرو، حسینیت کے پیغام کے طور پر استعمال کرو، تاکہ بصیرت آئے ساری دنیا تک، حسینیت کی بصیرت آئے. مل کر ہاتھ بلند کر کے بولے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری یاری 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 مدد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیکم السلام بلند صلوات. دشمن خود خوف زدہ ہو جائے کہ ہم نے جو دیا تھا برباد کرنے کے لیے، وہ ہماری بربادی کا سامان کیسے ہوگا. یہ ہے موعظہ حسنہ. اور تیسرے قسم کا گروہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہٹ دھرم. اسے آپ کچھ سمجھا دیجیے، کچھ سمجھنے کو نہیں تیار ہے. اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے. یہ ہٹ دھرم، ضدی. تو اس کو چھوڑ دیں. اس کو کیا کریں؟ بلانا تو ہے، اپنا راستہ ہے سبیلی، بلانا ہے خدا کی طرف. تو اس کو کیا کریں؟ بلانا تو ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور یہ طبقہ طبقہ کوئی کم نہیں ہے. تو یہ تیسرے طبقے کے ساتھ کیا کریں؟ جادلہم باللتی ہی احسن. یہ جو بعض لوگوں کو حوضے کی جدلی روش حوضے میں پڑھنے کے باوجود بیکار لگنے لگی ہے، کہ حوضے میں ایک کتاب پڑھو تو دوسری کتاب اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. حوضے میں ایسا بالکل نہیں ہے. یا تو حوضے میں پڑھنے والا ایسا انسان حوضے کو بھول چکا ہے حوضے میں رہنے کے باوجود، یا کوئی اور مقصد ہے جس کے تحت یہ کہہ رہا ہے. حوضے کی جدلی روش ہی ہے جس نے حوضے کو آج تک باقی رکھا ہے. چونکہ حوضے کی جدلی روش ہی بصیرت کی روش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جدل لڑائی جھگڑے والا جدل نہیں جو حج میں منع ہے کہ جدال نہ کرو، وہ تو کبھی حوضے میں رائج ہی نہیں رہا. قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن. جب ایسے ہٹ دھرم سے مقابلہ کرو اور اس کو بلانا بھی ضروری ہے، تو دیکھو اتنا حسین پہلو ہو، اتنا بہترین انداز ہو کہ وہ مانے چاہے نہ مانے حقانیت کو تسلیم ضرور کر لے. مباہلہ گواہ ہے. مباہلے میں عیسائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن حقانیت تسلیم کر لی. یہ روش جدال ہے. بات کرو، گفتگو کرو، مناظرہ کرو. جب کچھ نہ آئے تو آ جاؤ میدان میں، ہم اپنوں کو لائیں، تم اپنوں کو لے آؤ، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے.
حوزے میں سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ فکر کیسے کی جائے، اور فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سنو فوراً تسلیم نہ کر لو. ہماری مشکل جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم جس کے پیرو ہیں، پیرو سے مراد جس کی پارٹی سے متعلق ہے، وہ جو یہ بیجا تعبد ہے. یہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں کہا کہ جو ہم کہیں وہی مان لو، نہ تحقیق کرو. ایک جملہ جو مشکل ہے ہماری کیا ہے، ایک تو منبر پر آنے والا جو خطیب ہوتا ہے وہ دین ہے مجلس ایسے پڑھتا ہے کہ جیسے وہ جو بول رہا ہے بس اسی کے الفاظ میں پورا دین ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بس پورا دین اسی میں ہے. جو مثلا اپنی کو مثال دی، جیسے مراد رضا ابھی تقریر کر رہے ہیں تو اب ایسے بولیں گے کہ بس انہیں کی پوری تقریر دین ہے. جس کا نتیجہ کیا ہوگا، مثلا مولانا آگے دوسرے دن تقریر کرے، بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے، تو اب یہ کل جب آ کے مجلس پڑھیں گے اور آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دوسرا موضوع چھوڑ دیا جو بالکل ہماری تقریر کے جو ہے وہ برعکس ہے مثلا، تو آپ کہیں گے دین تو وہ بتا کے گئے ہیں، اب کہہ کے گئے ہیں یہی دین ہے. تو اب اگر آپ تری پارٹی کے ہوئے تب تو یہ گئے، سبحان اللہ. اور اگر آپ نے بصیرت کی راہ اختیار کی، مجھے بھی سنا ان کو بھی سنا، دونوں کا فیصلہ کیا، تو یہاں پر آپ کو دین ملے گا. ہم آپ کے سامنے جو دین پیش کر رہے ہیں وہ دین پورا دین تھوڑی پیش کر رہے ہیں، آپ کو ایک گوشے سے آگاہ کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے گوشے ہیں. اچھا یہ بات گوشے سے سمجھ میں نہ آئے بچوں کو، موبائل دیکھیے، مثلا فرض کیجیے موبائل فرض کرنے کیا جاتا ہے، اور اس میں موبائل کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، آئیکن ہوتے ہیں سب نا، اپلیکیشن، ٹھیک ہے، اپلیکیشن ہوتے ہیں. تو یہ اپلیکیشن کیا ہوتا ہے، مطلب یوٹیوب کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں نا. تو دیکھنے میں چھوٹا سا اپلیکیشن لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو کلک کیا اور تو ہم فیہا خالدون تک اسی میں چلے جائیے گا، مر جائیے گا. یوٹیوب کی مجلسیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی زیادہ مجلسیں پڑیں گی، اور جس چیز کی عادت ہے اس میں چلا جائے تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے سب میں چلے جائیں گے. تو یہ دیکھنے میں آپ کو ایپلیکیشن چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے، کلک کرنے پر پتا چلے گا کہ کیا ہے. دین کی یہی خصوصیت ہے. مراد رضا نے ایک موضوع چھیڑا تو وہ ایک اپلیکیشن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو چھیڑیے تب پتا چلے گا کہاں تک بحث گئی ہے. دوسرا آئے گا تو وہ اسی طریقے سے، دوسرا موضوع چھیڑے گا تو وہ اسی طریقے سے جائے گا. یوٹیوب یہ سب بنانے والے کون ہیں؟ یہی ذہن والے ہیں، کوئی الگ سے نہیں آئے آسمان سے اتر کے، یہی لوگ ہیں. یہ جب دنیا والے، یہی عام ذہن والے جب بناتے ہیں ایک اپلیکیشن تو آپ مر جائیے، بات ختم نہیں ہوتی ہے. تو جو بھیجنے والا اللہ ہے، جس کے نمائندے رسول خدا ہیں، وہ 10 دن کی تقریر میں بات ختم ہو جائے گی، اور جو ہم نے کہہ دیا وہی دین ہوگا. تو پہچاننا ہے تو یہ پہچانیے، جو اس طریقے سے آپ کو بتائے دین وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اس کے کوئی دین نہیں پایا جاتا ہے. میں نے نہ سمجھیے گا کہ میں نے کسی کو گالی دے دی جاہل کہہ کے، یہ حقیقت ہے. اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے تو دیکھیے گا وہ ہمیشہ جب قرآن کی بات کرے گا تو کہے گا کہ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے. اگر اس آیت کا یہ معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اگر وہ معنی ہے تو اس کا وہ معنی ہوتا ہے. امام خمینی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، محتمل تفسیر، یقینی تفسیر کبھی نہیں ہوتی ہے. یہ اگر معنی ہے تو اس کے یہ مطلب ہے،
اور لفظ اگر اس طریقے سے متصل ہے تو اس کا یہ معنی ہے، اور اگر وہ معنی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ معنی ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اس کو فائل لگا کے پڑھیں گے تو یہ مصدر فائل کے معنی میں ہے تو اس طریقہ تفصیلی گفتگو. کبھی نہیں کہے گا کہ یہ ہے مطلب. اچھا یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن حدیث کا مرثیہ اٹھا لیجیے، ایک مصرع لے لیجیے. آج جناب حر کی گفتگو ہے نا، یہ ایک مصرع ہے، 4 طریقے سے پڑھا گیا ہے. اردو میں 1-2 لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا وہ. اب اس کو کیسے کیسے پڑھا گیا، اب اس کو کیسے کیسے پڑھا گیا آپ دیکھیں، تیور دیکھیں. ایک تو یہی جو میں نے پڑھ دیا 1-2 لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا 1-2 لاکھ پہ بھاری تھا مطلب 2 لاکھ 1 ہو گیا تو بھاری نہیں تھا. کہا نہیں، یہ ایسے کہا ہی نہیں ہے اس نے. آپ پھر کیسے کہا؟ وہ ایسے کہا 1-2 لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا وہ. معنی بدل گیا، معنی بدل گیا. دوسرے صاحب ہے انہوں نے تشریح شروع کی، کہا ایسے تھوڑا ہی معنی ہے، یہ 1-2 لاکھ سواروں پہ بھی بھاری تھا وہ. معنی بدلتا چلا جا رہا. یہ چھوٹی سی مثال دی ہم نے آپ کو. غالب کیا یہی ہے، دیگر جگہوں پر یہی ہے. یہ جو اس مکتب کے طرفدار ہیں ان کے ایک مصرے میں تو تہ در تہ معنی ہے کہ جس برت کو کھولو ایک نیا معنی سامنے آتا ہے. اور وہ جو خالق قرآن ہے اور وہ جس نے قرآن نازل کیا ہے، وہ جو آپ سمجھ گئے اردو میں ترجمہ میں وہی ہے. نہیں، جو جتنا عالم ہوگا وہ محتمل گفتگو کرے گا، اور محتمل گفتگو کی ہی جاتی ہے تاکہ جدل پیدا ہو. وہ اپنا نظریہ پیش کرے، وہ اپنا نظریہ پیش کرے، وہ اپنا نظریہ پیش کرے. تضارب آرا کا مطلب جولانیت فکری ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں ہوتا. تضارب آرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج صدی کے باوجود 200 سال ہونے والے ہیں، 150-200 سال. وفات کب کی ہے شیخ انصاری کی، اس کے حساب سے جوڑے. آج تک حوزے میں رسائل مقاصد کیوں معتبر ہیں؟ کیا ہے شیخ انصاری نے؟ جو بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، شیخ انصاری کا کرشمہ ہی یہی ہے کہ بحث کو بالا پائن کرنے میں کیسے فکر کی جاتی ہے. ایک مسئلے کو چھیڑ کر اس کے کتنے اطراف و اکناف ہوتے ہیں، کیسے ایک مسئلے کو صحیح پیش کر کے پھر اگر کوئی باطل کرے تو کیسے باطل کیا جاتا ہے، اب باطل کیا جائے تو پھر کیسے اس کو صحیح کیا جاتا ہے، اور صحیح کو پھر کس طریقے سے نتیجہ دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب کیسے ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں فکری جولانیت. جب ان مراحل سے آدمی گزرتا ہے تب شیخ انصاری کے درجے پر پہنچتا ہے، اور وہاں بصیرت ایسی پائی جاتی ہے کہ شیخ انصاری ایسی کتاب یوں ہی نہیں لکھتے. اس کا نام ہے شیخ انصاری، جس کی اتنی مصروف زندگی میں روزانہ نہ زیارت عاشورہ چھٹی نہ زیارت جامعہ چھٹی. اتنی دیر کے بعد بھی آپ لوگ صلوات نہیں پڑھیے گا. ایک اور صلوات بھیجیے گا. کی جدلی روش حوزے کے بصیرت مآب ہونے کی دلیل کمال ہے حوزے کا کہ اسی جدلی روش سے. لیکن حوزے کے یہاں وہ جدلی روش نہیں ہے جس پہ لڑائی جھگڑا ہو.
جہاں ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر ہے، جہاں فقط انا ہوتی ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے، باقی آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں، یہی وہ مرض ہے جو انسان کو ظلمت کی طرف لے جاتا ہے، بصیرت سے دور کرتا ہے۔ حوضے کی روش وہ روش ہے جو رسول خدا کی روش تھی، اور وہ روش تھی جب بھی کوئی آئے رسول خدا کے پاس تو کبھی نہیں کہا میں تو حق پر ہوں تم تو باطل پر ہو ہی، اب آپ بات کر لیتے ہیں تمہارے باطل ہونے کو ہم ثابت کریں گے، کبھی نہیں کہا رسول۔ قرآن میں کیا کہا؟ آؤ ایک کلمے کے نیچے تو پہلے جمع ہو جائیں یہودیوں سے، آؤ کلمتن سوا، ایک کلمہ لا الہ الا تم کہتے ہو نا، آؤ اس پر اکٹھا ہو جائے پھر بات کریں گے، تو پہلے ایک سائے میں لے کو تو آؤ، شروع ہی سے توڑنا شروع کر دو گے یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے تو بچے گا کیا؟ ایک مشترک پر تو اکٹھا ہو۔ پھر رسول خدا جب اس مشترک پر اکٹھا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، یا ہم حق پر ہوں گے یا تم حق پر ہوگے، یہ طریقہ ہے، یہ روش ہے جدال احسن کی۔ آستین پلٹ پلٹ کے جدال احسن نہیں ہوتا ہے، ہم تو کوٹ ڈالیں گے، ہم تو مار ڈالیں گے، ہم تو پسپا کر دیں گے، ہم تو زیر کر دیں گے، اس سے جدال احسن نہیں ہوتا ہے۔ جدال احسن آؤ بیٹھ کے بات کریں، خدا کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ تین راستے ہیں اور یہ تینوں راستے بصیرت پر ہونا چاہیے، تو اب بصیرت ہے کیا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مرحلہ شروع سے اسلام اور دیگر ادیان کے درمیان اختلاف کا باعث رہا ہے کہ آیا بصیرت پہلے ہے کہ محبت پہلے ہے، یہ بحث ہے کہ پہلے محبت یا پہلے بصیرت۔ اسلام کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں یہود و نصارہ، ان کی یہ بحث ہے کہ پہلے محبت ہے پھر بصیرت ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں جب بھی یہ عیسائی بات کریں گے آپ کے سامنے تو کہیں گے مریم سے محبت، تشریف سے محبت، روح القدس سے محبت، اللہ سے محبت، ہم تو محبت، وہ کتنا اس میں کھڑے اترتے ہیں یہ الگ موضوع ہے، لیکن جو بولتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا کہ بصیرت پہلے ہے یا محبت پہلے ہے۔ دین اسلام عام طور پر جو ہماری فکر ہے اس میں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محبت پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے خالی دین الا الحب والبغض، دین ہے کیا؟ محبت و دشمنی کے علاوہ۔ پس جب دین محبت کا نام ہو گیا تو سب سے پہلے کیا ہے؟ محبت۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ غزالی نے بھی مثال کے طور پر جو اخلاق کی کتاب لکھی اور جو اخلاقی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ کو یہی مل جائے گا۔ غزالی جب ایک بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب تک جو بحث ہوئی اب اس کے بعد جو بحث ہوگی محبت کا نتیجہ ہے۔ پورا اخلاق، علم اخلاق اور اس کا محور محبت ہے۔ اب دیکھیے یہ سلسلہ ہے، لیکن دین اسلام کے محقق نظریات جو کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بے وقوفی ہے کہ نہ ہو چیز کے بارے میں بھی اگر اتنی چیزیں کیوں پڑی رہ جاتی ہیں، اسی لیے عزلت کا شکار ہو
پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ذات وہ شے عزلت کا شکار ہو جاتی ہے، کنارہ کشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان کسی کو پہچانے گا نہیں، اس وقت سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو پہلا یعنی کرنا ہوگا، اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ بھیجے ہیں، رسول خدا جو کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب ان سب باتوں کا یقین ہو جائے گا تب مرحلہ آتا ہے محبت کا۔ محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب معرفت ہوگی۔ جب تک کہ معرفت نہیں ہوگی یعنی بصیرت نہیں ہوگی، اس وقت تک محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دعوائے محبت غلط ہے معرفت کے بغیر۔ چیز کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو آپ مثال کے طور پر لے لیں، پھر وہی موبائل کی مثال لے لیجئے، آپ کو کب لینے کی للک پیدا ہوتی ہے؟ جب چند چیزیں آپ پوچھ لیتے ہیں۔ اب تو ہم جانتے نہیں کیا کیا پوچھا جاتا ہے، جو بھی پوچھا جاتا ہو، ریم کتنا ہے اور فلاں کتنا ہے اور کیا کیا ہے، جو بھی ہو، جب یہ سب معلوم کر لیتا ہے تب جو ہے وہ جاتا ہے آدمی لینے کے لیے۔ کیوں؟ یہ والا برانڈ، یہ والا ماڈل لینا ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ اس میں پہلے والے ماڈل جو تو کیا اس میں یہ نہیں ہے؟ مراد رضا کے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جب بتا سمجھتے کہ اس میں یہ بھی ہے، نہیں یہ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے کام تو کر ہی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں یہ والے موبائل سے آپ کو وہ والا جو کام نشر و اشاعت کا وہ اس سے نہیں ہوگا۔ کہا اچھا وہ والا چاہیے، تو اب وہ والا جا کے خرید کے لائیے۔ اب دیکھ رہے ہیں جب شناخت بڑھی ہے تب ہم وہ سیٹ لینے کے لیے بے چین ہیں۔ پس سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں معرفت چاہیے، اس معرفت کے بعد نتیجہ آتا ہے محبت کا۔ اب جب محبت آ گئی، محبت معرفت کے ذریعے سے ان کو قبول کر لیا، ان سے محبت ہو گئی، یعنی کیا محبت ہو گئی کہ یہ جو کہیں گے وہ غلط نہیں ہوگا، یہ ہاتھ پکڑ کے جہاں لے جائیں گے وہیں خدا ملے گا، یہ جس راستے سے لے جائیں گے وہیں خدا تک۔ خدا بتاتے ہیں عرش کیا ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اب رسول خدا بتاتے ہیں تو یہ پھر اس معرفت میں اضافہ ہوگا، کرسی کیا ہے یہ پھر معرفت میں اضافہ ہوگا، اعلیٰ علیین کسے کہتے ہیں، سلطان سماوات کسے کہتے ہیں، ملکوتیان کسے کہتے ہیں، جبروتیان کسے کہتے ہیں، لاہوت کسے کہتے ہیں، وہ اعلیٰ اعلیٰ کسے کہتے ہیں، وہ بالا بالا کسے کہتے ہیں، وہ زمین پر بھی رہ کے انسان کیسے فرشتوں کو نیچے بلا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اس معرفت کے بعد وہ محبت ہو، اور اس محبت تیسری معرفت ہو جو بصیرت کہلاتی ہے۔ پس بصیرت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، بصیرت قبل از محبت، بصیرت بعد از محبت۔ وہ بصیرت جو محبت سے پہلے ہے وہ قال ہے، اس کی بہت تعریف و تمجید ہے، جس کا نام ہے علم۔ یہ آپ کو جو باتیں منتقل ہو رہی ہیں یہ بصیرت بمعنی دوم منتقل نہیں ہو رہی ہیں، یہ بصیرت بمعنی اول منتقل ہو رہی ہیں ساری باتیں۔ آگے سمجھ لیجیے بات، یہ جتنی باتیں قرآن حدیث مشاہدات تجربیات یہ ساری باتیں ہیں تاکہ اس محبت میں اضافہ ہو کہ جس کے زینے سے اعلیٰ علیین کو فرش پر بلانا ہے، یہ والی بصیرت۔ اور وہ والی جو بصیرت حاصل ہونی ہے وہ انتقال کرنے والی نہیں ہے، جو منتقل کرنے کا دعویٰ کرے اسے وہ بصیرت ہی نہیں ملی ہے، وہ شہود کی منزل ہے، وہ درک کی منزل ہے، وہ عشق کی منزل ہے، کہ جہاں بس سارے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ قانون ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے قانون ہو کے آگے بڑھ جاتا ہے، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم اس درجے پر پہنچ چکے ہیں حقیقت تک کہ اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، شریعت ہی زینہ ہے حقیقت کا،
اور جتنی حقیقت بڑھے گی اتنا زیادہ شریعت کی پابندی بڑھے گی. جن کے پاس حقیقت تھی بصیرت کی وہی سب سے زیادہ بصیرت کے ساتھ ساتھ شریعت کے پابند تھے. ورنہ اگر حقیقت پر پہنچنے کے بعد شریعت کی ضرورت نہ ہوتی تو ابو ثمامہ کبھی نہ کہتے مولا زندگی کی آخری نماز اول وقت آپ کے پیچھے پڑھ لیں. بس بات یہیں تک، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل. ایک صلوات بھیج دیجیے بر محمد. بصیرت کا جو سب سے بڑا ہنر ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت ماں جو حقیقت تک پہنچ چکا ہے وہ آمادہ قلوب پر جا کے دستک دیتا ہے کہ کس طریقے سے آمادہ قلوب اپنے قلب کا دروازہ کھول دیں تاکہ بصیرت اتار دی جائے. وہ دوسری والی بصیرت کہ وہ بصیرت اگر اتر گئی تو پھر وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ شیدائی، وہ وجود میں التہاب. میں نے عرض کیا کہ یہ بولنے کی بات ہے نہیں، جتنا بولیں گے اتنا بات گجلک ہوتی چلی جائے گی. بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ جو بزرگ علماء کو آپ نے دیکھا 2 جملے مصائب پڑھتے ہیں قیامت ہو جاتی ہے. یہ اس کی راستہ یہی ہے کہ یہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، شہود کی چیز ہے. اور جب انسان میں یہ اتر جاتا ہے تو بے چینی بڑھتی ہے. آپ فکر سنا نا، وہ بے ادب، اتنا بڑا بے ادب کہ امام حسین نے محسوس کر لیا اس میں گوہر ہے. عباس تم نہیں، یہ میرا، اب یہ لفظ ہمارے لیے شاید خدا معاف کرے، چھوڑیے لفظ نہیں بولتے، شاید بے ادبی ہو جائے. عباس تم نہیں، اسے میرے حوالے کرو، تم جس درجے پر فائز ہو. اب ہم اس کو کہاں کہاں کنٹرول کیا. ایک وہ موقع سکلت کا ام کا جاہر، اسے ہمیں چھیڑ کے اس کے باطن کو کریدنا ہے. اس کے اندر کتنی جولانیت ہے بصیرت کی کہ حسینیت اس کے اندر کتنی اتر سکتی ہے. بھئی یہیں پر ٹھہر گیا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. مولا اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی، مسائل سنتے ہیں جناب حضور کے، اس مسائل کو آپ بزبان فضائل ہو کے سنیے. کلام کر دیا امام حسین نے، چھیڑ دیا تارے محبت کو، بصیرت کی دنیا آباد کر دی امام حسین نے. جو کام تھا وہ کر دیا امام حسین. اور اب وہ کہاں جا کے نکھرا؟ شب عاشور. اب بے چینی بڑھی، اب تڑپ. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حر کے اندر کیا کیفیت تھی، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ یوں ہی تھوڑی رومال سیدہ تیرے زیب گلو ہوا. 1400 برس بعد بھی پیشانی حر پر معصومہ کا رومال سجا ہے تو سجا ہے، یوں تھوڑی ہے. وہ اثر، وہ نور اتر گیا. اور اب شب عاشور، وہ بے چینی، وہ شیدائیت. اب وہ جب آتی ہے یہ بصیرت تو ہوتا کیا ہے؟ بے چینی. کبھی اٹھا، کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا. وہ جری گرم آہیں کبھی لیں، سرد کبھی آہ بھری. دل میں تھی سوزش کبھی درد جگری، سخن یاس کبھی لب پہ کبھی نوحہ گری. آل احمد کی صدا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمہ اقدس سے نکل جاتا تھا. بھائی تم ذرا زمین پر کان لگاؤ، یہ تو کسی بچی کے بلکنے کی آواز ہے. نہیں،
یہ کوئی اور بچی نہیں ہے، یہ اسی حسین کی بچی ہے جس نے 1000 کے لشکر کو. آپ روئیں گے، فضائل ہیں. یہ بصیرت کا اثر ہے. کیسے انسان بصیرت پیدا ہوتا ہے. رات بھر جیسے گزری رات وہ آپ جانیے اور وہ ہر جانیے. صبح ذرا ساتھ کیا خیال ہے؟ کوئی فیصلہ کا؟ اب تو کوئی فیصلہ نہیں. اب تو سر کٹیں گے. اب تو کم سے کم جو بات ہوگی وہ ہاتھ کٹیں گے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. بیچارے ساتھ کوئی کوئی راستہ. اے ہر تیرے چہرے کی یہ حالت کیا ہے؟ تو عرب کا سپہ سالار ہے. چند لوگوں میں تیرا نام آتا ہے. یہ چہرے کا رنگ فخ کیوں ہے؟ یہ چہرے کا رنگ کیوں فخ ہے؟ کہیں حسین کی طرف تو جانے کا ارادہ نہیں. پہچان لیتی ہے دنیا کی کس کے اندر عشق اتر گیا ہے، کس کے اندر بصیرت اتر گئی ہے. اے ہر خبردار، ارادہ بھی نہ کرنا، ورنہ قید بھی ہوگا، رسالہ بھی چلا جائے گا، قید کر لیا جائے گا. تیری فوج کی سربراہی بھی ختم ہو جائے گی. بس اب جو بصیرت آ گئی تھی، اب جو حسینیت اتر گئی تھی، اب جو حسین دل میں اتر چکے تھے، رات بھر جو اپنے آپ کو امتحانوں کی منزل سے گزار رہا تھا، جیسے ہی سنا کہ قید کر لیا جائے گا، فوج کا سپہ سالار ہونے کا عہدہ بھی چھین لیا جائے گا، ایک بڑا جرأت پیدا ہو گئی، شہامت پیدا ہو گئی، صلابت پیدا ہو گئی، شجاعت پیدا ہو گئی. آواز دی، ہر پکارا کہ زباں اپنی سنبھالو شوم، ہٹ کے ہے نئے سعیدوں کے لیے سائے بوم. چوٹیوں کی یہ قطاریں کرے لشکر کا ہجوم، اور کھینچ لو تیز تو ہو جائے حقیقت معلوم. شیر قابو میں کب آتے ہیں، یہ کیا بتتا ہے؟ ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے؟ کہہ کے جو گھوڑے کو ایڑ لگائی، بیٹا، غلام، بھائی. دیکھیں جہاں بصیرت نہیں ہوتی وہ لوگ وہاں کہتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. بصیرت میں معلوم ہونا نہیں، عشق کے دریا میں ڈوب جانا ہوتا ہے. اور پوچھتا ہے کہ جو ساتھی کھڑا ہوا ہے کہ تیری ایسی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یہ وہ ہے فرقان کا درجہ جو بصیرت کے درجے پر آ کے ملتا ہے. میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور میں جنت چھوڑ کے جہنم کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر معلوم ہوتا کہ حسین کی طرف جانے کا ارادہ ہے بتا دیتے تو ہم بھی چلے جاتے. بصیرت بتانے کی نہیں ہوتی، بصیرت دکھانے کی نہیں ہوتی، شہود کی ہوتی ہے. اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب جو قریب پہنچے تو عجب انداز جانا ہے نا. جتنا بڑا گناہگار ہے اتنا مرکز حقیقت و بصیرت تک جانا. بیٹا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھو. ادھر مرکز بصیرت عباس، علی اکبر، جاؤ میرا مہمان ہے. ہر روز اداروں آہستہ آہستہ تاریخیں گزر رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ کے رونا کہ صرف اور صرف تم اپنے ذمہ دار نہیں ہو، ان سب عزاداروں کے ذمہ دار ہو ساری دنیا میں جو چاہتے ہوئے بھی فرش عزا پر بیٹھ نہیں پا رہے. اس نمائندگی میں رونا. جیسے گناہگار جاتا ہے، جیسے بندہ عابق، عبد عابق، بھاگا ہوا بندہ اپنے آقا کے پاس جیسے آتا ہے شرماتا ہوا خجالت زدہ، ویسے ہی مجھے لے چلو. اللہ اکبر. بیٹا خیریت کیا ہوا؟ اے بابا. اللہ اکبر. بیٹا خیریت؟ سپہ سالار حسینی ابو الفضل عباس.
اب ایک بار بڑی بے چینی سے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ہوا میرے لال؟ کا فرزند زہرا بنفس نفیس. بس جیسے ہی سنا زہرا کا لال بنفس نفیس، حر نے گھوڑے پر سے خود کو گرایا. حلیت توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ دل میں آپ کی ماں کی محبت بیٹھ چکی ہے. اے حر کی خطاؤں کو معاف کرنے والے آقا، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم جفاکار ہیں. دل سے لے کے زبان سے لے کے آنکھ سے لے کے کان سے لے کے ہاتھ سے لے کے پیر تک ہر عازم نے گناہ کیا ہے. ہم کچھ کہنے کی سکت تو نہیں رکھتے، لیکن آج آپ کی بارگاہ میں حر کو لے کے آئے ہیں. علی اصغر کی پیاس کے باوجود، سکینہ کی تشنہ لبی کے باوجود حر کو معاف کرنے والے آقا، ان عزاداروں پر نظر کرم کر لو. اٹھ جا اٹھ جا. مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ مولا میرا نام حر ہے. تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، بدلا ہو گیا. انت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ. تو آزاد ہو تو دنیا میں دیکھ کتنا بڑا آزاد ہے. تو فوج چھوڑی بنام حسین، رسالہ چھوڑا بنام حسین، حکومت چھوڑی بنام حسین، پیاس خریدی بنام حسین، بھوک خریدی بنام حسین، ٹکڑے ٹکڑے ہونا خریدا بنام حسین. 2 منٹ آج مسائل زیادہ ہو جائے تو معاف کرنا. ایک ذہنیت سمجھو، مرد اور عورت کی ذہنیت. 4 لوگ 5 لوگ لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آپس میں ناچاقی ہو گئی. آ کے کسی نے مرد سے کہا کہ معاف کر دیجیے. یہ آیا ہاتھ جوڑتا ہوا، پیر پڑتا ہوا، معاف کر دیجیے. مرد معاف کر دے گا، لیکن عورت اپنی محبت چھپا لے گی، اپنی دشمنی نہیں چھپا سکتی، وہ بھی ایسے ماحول میں کبھی نہیں معاف کر سکتی. اس کی فکری ذہنیت ہے عورت کی. لیکن اللہ نے حسین و شریکت الحسین کی فکری جگانے کا جس طریقے سے حسین نے معاف کیا، ویسے ہی حر کہتا ہے مولا مولا آپ نے معاف کر دیا. میں فقط آپ کا گناہگار نہیں ہوں، میں نے سیدانی کو بھی رلایا ہے، میں نے نبی کی نواسی کو بھی رلایا ہے، میں نے فاطمہ کی جائی کو بھی رلایا ہے. اے مولا آپ نے معاف کر دیا، فقط مجھے بتا دیجئے کہ سیدانی کا خیمہ کہاں پر ہے، میں جا کے سیدانی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. حسین نے خیمے کا اشارہ کیا. بیرون خیمہ حر زمین کربل پر لیٹ گیا اور زمین خاک کربل پر لوٹنے لگا. سیدانی تمہارا گناہگار ہو رہا ہے، بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہو رہا ہے. اصغر کی پیاس کا ذمہ دار ہو رہا ہے. سیدانی تمہارا قضا کار آیا ہے، جب تک معاف نہ کرو گی یہیں پر تڑپ تڑپ کے حر مر جائے گا. حر معافی کے لائق نہیں تھا. اللہ نے فکری جگانے کا، اللہ نے وحدت فکری حسین و شریکت الحسین. مقتل ایک بار سسکیوں کی آواز، ایک بار مقتل کے خیمے سے سسکیوں کے درمیان شریکت الحسین ام المصائب زینب کبریٰ کی
ज़ैनब कुबरा का नाम आ गया, यानी दुआ का वक्त आ गया। बिखरे हुए बालों का नाम आ गया, पसे गर्दन बंधे हुए हाथों का नाम। इसी वक्त तो इसलिए तो आंसू है, आंसू आ गया यानी खुदा राजी हो गया। अब इस वक्त जो दुआ मांगोगे खुदा कबूल करेगा, फरियाद करके। बहुत सारे लोगों ने अपने मरीजों के लिए, मैंने कराई नहीं दुआ और ना आज भी कराऊंगा, बस दिल में सरेक रखें मरीजों की शिफा याबी। जो दुआ है वो कबूल हो गई, सारा मसला हल हो जाएगा। अपने बातनी अमराज को भी ज़हन में रखें, सब कुछ ज़हन में रखें, एक दुआ मांग लें जो इमाम ज़माना को पसंद है। जब हमारी भूबी की बेमखना चादरी का तस्करा आए, बिखरे हुए बालों का तस्करा आए, घुटनियों चल के कब्र हुसैन तक पहुंचने का तस्करा आए, पामालिए लाशों की पामालियों के दरमियान अपने आप को डाले देने का तस्करा आए और आंखों से आंसू टपकने लगे, उस वक्त मेरे ज़ुहूर की दुआ जरूर करना। आमीन कहना, चीख के फरियाद करके, ए मेरे अल्लाह तूने आजादारी दे दी, तेरा शुक्रिया। रोने के लिए फर्शे अदा दे दिया, तेरा शुक्रिया। हम कोई शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तेरा, लेकिन ये सब चीजें शुक्रिया की है। भाई एक चीज दे दे मेरे अल्लाह, बिखरे हुए बालों का वास्ता, पसे गर्दन बंधे हुए हाथों का वास्ता, अरे अकबर के लाशे पर दौड़ते हुए जाने का वास्ता, इमाम ज़माना के दौर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के दौर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के दौर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा, उनके ज़ुहूर के सदक़े में, बिखरे हुए बालों के सदक़े में इस बला और इस वबा से तमाम अज़ादारों को निजात अता फरमा। अज़ादारों के सदक़े में दुनिया के तमाम मज़लूमों को निजात अता फरमा। इस बला को ईजाद करने वाले बानियों को ज़लील और रुस्वा फरमा। इस आज़ादारी का बहाना बना बना के जहाँ जहाँ आज़ादारियों फर्शे अज़ा रोके गए हैं, मेरे अल्लाह हुसैन की आज़ादारी के सदक़े में उन सबको आज़ादी के साथ आज़ादारी की तौफीक अता फरमा। खातिम बात आज़ादारों, सब सुनते रहते हैं आप। उनका बेटा गया, इमाम हुसैन पहुंचे, हुर आया, शहीद हुआ, रुमाल बांधा, ये सब आप सुनते रहते हैं, सुनते रहे होंगे। एक बात जवाब, बात खत्म। हुर का लाशा कहाँ है? हुर की कब्र कहाँ है? मकाम हुर कहाँ है? जो लोग करबला गए हैं वो भी जानते हैं, अक्सरियत इसमें से करबला गई होगी, और जो लोग नहीं गए हैं उनको भी मालूम है। तकरीबन मकाम हुर 5 किलोमीटर के फासले पर है। सब तो गंजे शहीदा में है, ये हुर की लाश वहां कैसे पहुंची? चीख मारते हुए उठोगे दादा, कैसे वहां कैसे? बाद लोग कहते हैं कि हुर लड़ते लड़ते वहां चले गए थे, वहीं शहीद हो गए थे और वहीं पर दफन कर दिया गया। ये तारीख की तहकीक के खिलाफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अलग से खैमा बनाया था जिसमें लाशों को रखा था। ये करिश्मा इमाम हुसैन का। 2 लाशों के अलावा इमाम हुसैन ने सारी लाशों को उस खैमे में रखा। एक जनाबी अली असगर, एक सरकारे बावफा, उसके अलावा सबकी लाश को लाके खैमे में। तो ये फिर हुर की लाश गई कैसे 5 किलोमीटर? सुनो आज़ादारों, क़यामत तक जब तक याद करोगे रोने का मौका। अरब में लाशों की पामाली बहुत बड़ी बेइज्जती समझी जाती थी, और जाहिलियत के जमाने में भी जो पस्त खानदान का अरब होता था, जो बिल्कुल नीचे दर्जे का अरब होता था, वो अपने दुश्मन की लाश पामाल करता था। कभी शरीफ घराना अपने दुश्मनों की लाश पामाल, मुतवस्सित घराना में, शरीफ घराना तो दूर की बात है, मुतवस्सित मामूली घराने वाले भी कभी अपने दुश्मन की लाश पामाल नहीं करते थे। और जो ये करता था उसे अरब अपने लिए
बेइज्जती, इंतहाई दर्जे की बेइज्जती समझता था। जैसे ही अलाक़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अलाक़द दुबिहल हुसैन बिकरबला की आवाज़ गूंजी और यजीदी लश्कर वालों ने अपनी ज़रा खोलना शुरू की, अपनी तलवार हटाना शुरू की कि यकायक पिसरे साथ घोड़े में ठहरो ठहरो ठहरो, रुको। क्या हुआ? अभी बात तमाम नहीं हुई है। इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया है कि जो लोग हुसैन के साथ थे उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाना। तो क़यामत आ गई। अभी तलवारें जो खुल रही थी एक बार नियाम से निकली, एक पेसरे साथ तेरे कहने पर हमने हुसैन वालों को कत्ल कर दिया, लेकिन हुसैन के काफिले में, हुसैन के लश्कर में हमारे कबीले के भी लोग थे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे कबीले वालों की लाश पामाल हो जाए। मार्का बदलते हुए देखा, पिसरे साथ ने कहा अच्छा 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 अच्छा, अपने अपने कबीले वालों की लाश हटा। क्या था? किसी ने हबीब की लाश उठाई, किसी ने ज़ुहैब की लाश उठाई। अरे उड़ चुका 1000 साल का था, दूर ले जाके दफन कर दिया। भरी करबला में हुसैन इब्न अली का लाश
حسین یا 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 حسین اے 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 حسین یا حسین یا حسین اے حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 یا علی خیر العمل یا علی خیر العمل یا علی خیر العمل یا حسین 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 بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع 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 نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا 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 نہیں جاتا سب بولنا غم شفیع بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا 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 نہیں جاتا کاسے کی نہ امید رکھو مادر قسم کاسے کی نہ امید رکھو مادر قسم لاشیں کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شفیع بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے
मिटाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता इतने तन शबीर पे है तीर नुमाया इतने तन शबीर पे है तीर नुमाया बच्चे को भी सीने से लगाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया 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 नहीं जाता कभी बैठते हैं मौला के लिए उठते हैं कभी बैठते हैं मौला के लिए क्या लाशाए फरज़ंद उठाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया 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 नहीं जाता उठते हैं कभी बैठते हैं मौला के लिए उठते हैं कभी बैठते हैं मौला के लिए क्या था शाय फरज़ंद उठाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता है लाश अकबर पे बुझी प्यास की हिस्ट्री है लाश अकबर पे बुझी प्यास की हिस्ट्री फतवा प्रेम सुबह का सुनाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया 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 नहीं जाता इतने तन शबीर पे है तीर नुमाया इतने तन शबीर पे है तीर नुमाया बच्चे को भी सीने से लगाया नहीं जाता हमसे हमें शबीर बुलाया 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 नहीं जाता कासे की
حق ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا 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 نہیں جاتا اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے کیا تھا شاہ فرزند اٹھایا نہیں جاتا محمد صلوات متوجہ زیارت يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أدخل برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اللحد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة السلام على علي بن الحسين زين العابدين وباقر المنبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك دين الله الحبيب صراط المستقيم مولانا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجن أحل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين مع بين يديك وتحت لوائك جميعا ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوما وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا